کے بعد گرامی قدر محترم علماء کرام، دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو پروردگار خود فرماتا ہے اور ساتھ فرشتوں کو بھی شامل کر رکھا ہے، اور اہل ایمان کو بھی حکم ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ تو اس لیے جتنا ادب لے کر بیٹھیں گے اتنا فیض پا کر جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بھی حضور کی سیرت ہی ہے، بلکہ سیرت کا تحفظ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پورے دین کا ہی تحفظ اور حفاظت ہے۔ سیرت پاک کا میں نے ایک ہی واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی ابتدائی زندگی ہم بیان کر چکے تھے، جو کئی مہینے سے ہمارا یہ موضوع چلتا آ رہا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس ہوئی، عین جوانی کا عالم تھا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت جاہلیت کا دور تھا اور مکہ میں کوئی بھی مرکزی حکومت نہیں تھی، بڑے چھوٹوں کے حقوق غصب کرتے تھے، طاقتور کمزوروں کو دباتے تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا، یمن زبید کے علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک تاجر مکہ میں تجارت کی غرض سے آیا۔ اس نے احرام بھی باندھا ہوا تھا، اور یہ طریقہ کار تھا، جو بھی مکہ میں آتا تھا وہ احرام باندھ کے ہی آتا تھا، چاہے وہ اس کی غرض اور مقصد تجارت ہی کیوں نہ ہوتا۔ وہ آ کر پہلا کام کوشش کرتا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، عمرہ کرے۔ تو اس بندے نے بھی اسی طرح احرام باندھا ہوا تھا۔ رستے میں مکے سے باہری آس بن وائل مکہ کا ایک سردار تھا، اس کے ساتھ اس نے سودا کیا، مال اس کے حوالے کیا، اور جب اسے کہا کہ اس کا معاوضہ بھی مجھے دے، تو وہ کہنے لگا جا میں نہیں دیتا، اکڑ گیا اور کہا جا جس طرح ہو سکتا ہے لے لے، میں نے تیرا مال لے لیا ہے، رقم نہیں دوں گا۔ کھلم کھلا بدماشی اس نے کر دی۔ اب جناب والا وہ بندہ پردیسی تھا، اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، رات اسی طرح پھرتا رہا، کسی نے اس کی نہ سنی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد حرم کعبہ میں سرداروں کی ٹولیاں بیٹھا کرتی تھی، ٹولیوں کی شکل میں وہ بیٹھے تھے اور اپنے مجلسیں وہ سجاتے۔ اس زبیدی نے کیا کیا، اپنی فریاد سنانے کے لیے شیروں کی شکل میں جبل ابو قبیس پہ چڑھ گیا۔ یہ پہاڑ تھا جبل ابو قبیس۔ بڑے دردناک انداز سے اس نے شعر کہے کہ میں پردیسی ہوں، زبید کا میرا علاقہ ہے، میں نے آس بن وائل سے تجارت کی، اس نے میرا مال بھی سارا لے لیا، مجھے رقم بھی نہیں دی، میں نے احرام باندھا ہے، ابھی میں نے عمرہ بھی نہیں کیا، میں پردیسی ہوں، میری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا الغوث الغوث، میری فریاد کو پہنچو، میری مدد کرو۔ لیکن جناب والا وہ جتنے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی ٹس سے مس نہ ہو۔ وہ بھی آس بن وائل کے ساتھ چودراہٹ تھی، قبیلے حلیف اور دوست تھے، کہ کوئی نہ بولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جان تھے، زبیر بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، ان سے رہا نہ گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے اندر غیرت ہوتی ہے۔
غیرت ہے۔ کہنے لگے علی ھذا مترکن، اب مجھ سے رہا نہیں جائے گا، اے پردیسی تیری مدد میں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر زبیر بن عبد المطلب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، ورنہ اگر انہیں موقع ملتا تو یہ کلمہ ضرور پڑھتے۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب عبداللہ ابن جدعان ایک شخص تھا، یہ بھی چودھری تھا لیکن اچھا شخص تھا، اخلاق اور اچھے مزاج، اچھے رویے والا شخص تھا مکہ کا۔ اس کے گھر میں 3 قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، قبیلہ بنو ہاشم کے زبیر بن عبد المطلب، قبیلہ بنو سہم کے اور قبیلہ بنو تیم بن مرہ کے لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے جمع ہو کے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا نام ہے حلف الفضول۔ کیا نام ہے جی؟ حلف الفضول۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 20 سال کی عمر مبارک میں حضور کی سیرت میں یہ ایک معاہدے کا ذکر آئے گا جس کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف کہتے ہیں قسم اٹھانے کو، حلف اٹھانے کو۔ اور فضول کیوں اس معاہدے کو کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں جو لوگ شامل تھے اکثر کا نام فضل تھا، فضل بن فضیل، فضل بن وداع وغیرہ وغیرہ، جن کے نام زیادہ فضل تھے، اس لیے اس معاہدے کا ان کے ناموں کی وجہ سے نام ہی پڑ گیا فضل ناموں والوں کا معاہدہ، اور ان کا حلف اور ان کی قسم اور ان کا معاہدہ۔ ہوا کیا؟ اس معاہدے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نبیس شامل تھے، حضور اس میں شامل تھے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اعلان نبوت سے پہلے کی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ کی زندگی الگ تھلگ ہے، ان کے ہنگاموں سے الگ ہے، ان کے معاملات سے الگ ہے، ان کے ساری جنگوں سے آپ الگ ہیں۔ لیکن جہاں مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا اور کوئی ان کی سننے والا نہ ہوتا، کسی کا حق غصب کیا جاتا، میرے آقا سب سے پہلے آگے ہوتے، حضور آگے ہوتے، حضور وہاں بھی موجود تھے۔ اور انہوں نے جناب والا زمزم کا پانی لیا، اور اس کے بعد پھر وہ حرم کعبہ میں بھی آئے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے معاہدہ کیا کہ جب تک یہ حرم قائم ہے، جب تک سبیر اور ہیرا کا پہاڑ قائم ہے، جب تک سمندر ان کو تر کر رہا ہے، ہم اپنے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم سے مظلوم کا حق لے کر واپس دلائیں گے، اور ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ مظلوم کا حق نہیں ادا کرتے۔ پختہ قسمیں ہو گئی۔ اور پھر یہ سارے افراد مل کر آس بن وائل، اس چودھری جس نے مال غصب کر لیا تھا اور رقم بھی نہیں دی تھی، اس کے گھر میں سارے جب جمع ہو کے گئے، اللہ کے محبوب آگے آگے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، حضور کا روب و دبدبہ طاری ہے۔ جب دروازہ جا کے کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اس زبیدی کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس سے تو نے مال لیا ہے، رقم نہیں دی، یہ رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، لہذا اس کا حق اسے واپس کر دے، اس کا حق اسے دے دے۔ آس بن وائل اتنے بڑے بڑے لوگوں اور 3 قبیلوں سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا، جناب والا وہیں سر جھکا کے کہنے لگا میں ابھی رقم واپس کر دیتا۔ اس نے رقم دی، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی یہ جو تنظیم تھی حلف الفضول کی، 3 قبیلوں پر جو مشتمل تھی، اس کو قائم رکھا، اور جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا یہ لوگ جناب والا مظلوم کا حق ظالم سے لے کر واپس دیتے تھے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں یہ الفاظ میں آپ کے اب گوش گزار کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ حلف الفضول ہوا تھا میں اس میں شریک تھا، اور وہ مجھے اتنا پیارا ہے، اگر کوئی سرخ اونٹ بھی مجھے دے میں سرخ اونٹ قبول نہیں کروں گا، معاہدے کی طرف جاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک رخ یہ نظر آیا، یہ سمجھ آیا کہ جہاں کمزوروں کے حق غصب کیے جائیں اللہ کے محبوب کمزوروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی داد رسی کے لیے، فریاد رسی کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے اور ان کا حق چھیننے کے لیے ظالموں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کی تنظیم بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملا کہ ہمارا بھی ایک معاشرہ ہے اور ہم جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، ہم کثرت سے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی عام ہے، ظلم و ستم عام ہے۔ آج بھی جس طرح جاہلیت میں طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا، آج بھی طاقتور کمزوروں کو دبا رہا ہے۔ جائیدادیں، زمینیں غصب کی جا رہی ہیں، حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور غریب بندے کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ تو اس سیرت مبارکہ کے اس روح کو اگر پیش نظر رکھیں تو کم از کم ہمیں اس گاؤں کی ایک تنظیم ایسی ہونی چاہیے، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، کہ وہ اکٹھے ہوں، وہ یکجان ہوں اور اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوں کہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا تو ظالم کی گردن توڑ کے رکھیں، اس کو جھکائیں گے۔ یہ ایک جذبہ ہے سیرت پاک کا، اگر یہ تنظیم ہم قائم کر لیں تو جناب والا سب کے حقوق بحال ہو سکتے ہیں، اور یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر عملی ہم اقدام کر سکتے ہیں۔ صرف ہمیں جذبہ چاہیے، صرف ہمیں جذبہ ایک چاہیے۔ جب یہ جذبہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو تنظیم حق کے لیے اور سچ کے لیے اور مظلوموں کی دادرسی کے لیے اور کمزوروں کو اٹھانے کے لیے جب یہ بن جائے گی تو کوئی طاقتور دم نہیں مار سکے گا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جذبہ عطا کرے کہ ہم نوجوانوں کی کم از کم ایک تنظیم ایسی بنائیں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اپنانے والی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جذبات عطا فرمائے اور سیرت مبارکہ کو اپنانے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور غریبوں کے حقوق کے لیے ہمیں اللہ لڑنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب